یہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. تو قرآن مجید پڑھتے ہیں, کبھی تو عذاب اور تقریر کی آیات پڑھتے ہیں تو کوئی حرکت داری نہیں ہوتی, کبھی عام سی آیات پہ بہت سے نکلنے لگ جاتے. اس کی کیا قبضہ بس کی. دیکھو ایک بات یاد رکھو, آنسو جو ہے نا یہ افسوس یہ دو چیزوں پر ہوتا ہے. جو گزرا ہوا نامناسب وقت ہے اور جو آنے والا عبرت کا وقت ہے اس کے اوپر احساس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ہو گئے نا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یقین کا مطلب کیا ہے کہ گزرے ہوئے وقت سے توبہ کر لو اور آنے والا وقت اس پر چھوڑ دو, کوئی دقت نہیں ہوگی. اس میں نہ کم ہوگی نہ بچت ہوگی. کیا ہوگا؟ سیدھا اللہ کی راہ ہو جائے گی. جو ہو چکا اس پر توبہ کر لو دل سے, آسانی ہوگی. جو آنے والا ہے اس پر چھوڑ دو. اس میں کیا چھوڑ دو. ایک آدمی وہ بیٹھے ہوتا دیکھ رہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا, یا اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم تیرا پیغام دوسری دنیا کو بچاتے. پہاڑ سے پہلے جب مخلوق جاتی ہے ان لوگوں کو تیری بات سکھا دے. اللہ نے آواز آئی کہ دیکھو تو میری کائنات میں نقش نکالتا ہے, تخلیق میں نقش نکالتا ہے, جہاں تیرا نام ہم مردودوں میں بندہ مقدر رہا تھا, سیدھا کیا کہتا ہے اللہ جہاں بھی تو لکھا مرادی ہے. اللہ نے کہا چل تو اس معافی ذریعے پروموشن دے دے. تو مدعا تو یہ ہے کہ راضی رہنا, آپ توبہ کرو راضی رہو, اندیشہ ختم ہو جائے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں کبھی کبھی رکت آ رہی کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے. رکت جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے نماز کی, مطلب شرط ہے نماز کی. شرط کیا ہے؟ فرض نماز پڑھتے جاؤ. رکت آئی ہو رکت نہ تاری ہو, جب کبھی وہ چاہے تو وہ آپ کو بندے میں رکت ادا کر لے, نہیں تو نہ ادا کرے تو میں جانے کو فرق. اس لیے جب نہیں آتی رکت تب ٹھیک ہے, رکت ہوتی ہے تب. اب آتے میں اپنا کام ہے کہ آپ عبادت کرتے جاؤ, قرآن پڑھتے. اس لیے جس طرح جو ادھر سے آ رہا ہے اس کے اوپر وقت بحث کرو. قرآن پڑھتے وقت جو احساس آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, اس لیے تم نے اس پر مت بحث چلتے جاؤ. جو وقت وہ دے گا وہ بات صحیح ہے.